نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 76 اور 77 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی منافق جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم بھی اس پر ایمان لائے ہیں، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت اور ان کی صفت اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں۔ مسلمانوں سے ملتے تو یہ بات کہتے اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور سرکار کی کمالات اور آپ کی خوبیوں کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، امیون ان پڑھ جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ مگر زبانی پڑھ لینا، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ یا کچھ اپنی من گھڑت اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس مقام سے یہودیوں کے ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے، ان میں کچھ ان پڑھ ہیں۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو کتاب پڑھتے تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، اب ان کا ہے جو ان پڑھ ہیں، جو کتاب یعنی تورات کو خود تو جانتے نہیں، اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی یہ الٹے سیدھے خیال اور گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے اور کسی پر چلیں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہ ان کی من گڑت باتیں اور من گڑت خیالات ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بس ان کے لیے خرابی ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا اس وجہ سے، اور خرابی ہے ان کے لیے جو اس طرح وہ کما رہے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو علماء تورات اور سرداران یہود کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی بند ہو جائے گی، سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ اور آپ کے اوصاف ذکر ہیں۔ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے اور خیال سے انہوں نے تورات میں تبدیلی کر ڈالی اور حلیہ مبارک کا جو بیان تھا اسے بدل دیا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوبصورت ہیں، آپ کے بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی یعنی قدرتی سرما لگا ہوا، قد درمیانہ، نہ بہت زیادہ چھوٹا نہ بہت زیادہ لمبا۔ انہوں نے اس کو مٹا کے الٹ کر دیا کہ یہ بہت دراز قد ہیں اور ان کے بال الجھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی باتیں یہی عوام کو سناتے اور کہتے یہی کتاب الہی کا مضمون ہے، اور سمجھتے تھے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس پر خالق کائنات نے فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہودی یہ کہتے تھے کہ پہلے تو ہم دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے، اور اگر داخل بھی ہوئے تو صرف اتنے عرصے کے لیے جتنے عرصے ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی ہے، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور کہتے وہ مدت 40 دن ہے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک صرف 7 دن ہے۔ ان کے اس باطل قول کے رد کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو کچھ تم یہ کہہ رہے ہو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی دوزخ میں ڈالے گا؟ اگر کوئی ایسا وعدہ ہے پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے، حالانکہ قانون قدرت یہ ہے جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا
یعنی وہ کفر میں جا پڑا، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطاؤں سے گھیر لے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خالق کائنات نے اس آیت میں ایک قانون بیان فرما دیا کہ کافر اور مشرک اگر کفر و شرک کی حالت میں مریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ کفر و شرک پر جس کو موت آئی اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ رہ گئے مومن، ارشاد فرمایا جو مومن ہیں، ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومن اگر گناہ کرے گا اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے دوزخ میں جائے گا، پھر اللہ کریم گناہ کی سزا پوری ہونے کے بعد یا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے یا سرکار کے غلاموں میں جو سرکار کی امتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا، ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں خالق کائنات محض اپنے کرم سے دوزخ سے نکال کے جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ مومن چاہے کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، ایمان ایسی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کریم اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں بلکہ جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت کا دائمی ٹھکانہ بھی عطا فرمائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے۔ ارشاد فرمایا اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اس کے ساتھ قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سارے اس عہد سے پھر گئے۔ ارشاد فرمایا تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی اور منہ موڑنا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے، نہ ایسا کوئی کام کیا جائے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور باقی تمام کاموں میں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرنا چاہیے۔
جب بھی انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ثواب پہنچاتا رہے، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں، ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح، تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بہت سے مقامات پہ اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بار بار آپ نے تاکید کی، اور والدین کی نافرمانی پر سخت سزاؤں کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی، یعنی بندوں کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورے کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اسے مفلس کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار اور ساز و سامان نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ اعمال لے کر آئے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں لے کے وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ ان کے گناہ لے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے۔ اب اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر حسنات، نیکیاں اپنی جگہ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مخلوق کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، انہیں ستایا جائے، انہیں تنگ کیا جائے، تو قیامت والے دن حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے اور لوگوں کو ستانے کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور اس طرح یہ نیکیوں سے معروم ہو کے دوسروں کے گناہ لے کے یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کا اسلام حکم دیتا ہے، وہاں حقوق العباد کے معاملے میں بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ تمہارا جسم، تمہارا وجود یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کو اس سے راحت ملے، تمہارے کسی عمل سے، تمہارے کسی فعل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور آگے بطور خاص حکم دیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت، برائیوں سے روکنا ہے، اور نیکی کی دعوت میں اس کے سارے طریقے داخل ہیں۔ بیان کرنا یہ نیکی کی دعوت ہے، درس دینا، آپ وقت نکال کے آتے ہیں، درس سنتے ہیں، درس دینا یہ بھی نیکی کی ایک دعوت ہے، واعظ و نصیحت کرنا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین کے مقام و مرتبے کا بیان، نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا، یہ سب کچھ نیکی کی دعوت میں شامل ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب اپنی زبان سے ہم بہت سی باتیں نکالتے ہیں، لیکن وہ ساری اچھی نہیں ہوتی، تو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ قرآن تو حکم دیتا ہے اچھی بات کہو، ہم جو کچھ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں
آیا یہ قرآنی تعلیم کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بات اچھی ہے زبان سے وہ الفاظ ادا کرنے چاہیے، اور اگر اچھی نہیں ہے پھر اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے۔ یہ زبان کا بتاشا استعمال آج ہمارے دور میں یہ وبا بہت عام ہے۔ صبح سے شام تک ہم مسلسل بولتے چلے جاتے ہیں اور کبھی یہ سوچا نہیں کہ جو کچھ میری زبان سے نکل رہا ہے اس استعمال سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر صبح سے شام تک ایک دن کی اپنی گفتگو کو ریکارڈ کر کے ہم شام کو سنیں، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا کہ ہماری زبان سے اکثر ایسے جملے ایسے کلمے نکلتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور دین کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہوتے ہیں، اور ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا لیکن ایک محافظ فرشتہ تیار بیٹھا ہے، وہ اسے لکھ لیتا ہے، اور جو کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک بات ایک ایک لفظ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم جواب دہ ہوں گے۔ قرآن حکیم نے یہ تعلیم دی کہ اچھی بات کہو، جب بھی لوگوں سے بولو اچھی بات، اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے پھر خاموشی بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت پیاری ایک حدیث ہے، تعلیم ہے آپ کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اپنی زبان سے اچھی بات نکالے، اور اگر اچھی بات نہیں نکال سکتا تو پھر خاموشی اختیار کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یاد تک فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموشی کو لازم کر لیتا ہے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جو مسلسل بولتا رہتا ہے اکثر اس کی زبان سے نکلنے والے جملے کلمات یہ اس کے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی بولو اچھی بات کہو، اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو پھر خاموشی اختیار کر لو۔ ارشاد فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ معلوم ہوا نماز اور زکوٰۃ یہ بہت پرانی باتیں ہیں، یہ صرف امت مسلمہ پر نہیں پہلی امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تھا، اگرچہ اس کا شکل و صورت طریقہ مختلف تھا، لیکن کسی نہ کسی حیثیت سے یہ نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں موجود رہی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے چند لوگوں کے سوا باقی انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی، گناہوں کے راستے پر چل پڑی، کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، اور اسی گروہ والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا کر آپ پر ایمان بھی لیا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی ہے، آج ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش ہم قرآن حکیم میں غور و فکر کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، کیا ہم اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر پورا نہیں کر رہے تو پھر اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اظہار ناراضگی فرمایا، سبب یہی تھا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تم میں سے چند لوگوں کے سوا باقی اس عہد سے پھر گئے، اور آج ہماری اکثریت بھی اس عہد کو بھولے ہوئے ہے۔ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کردار کو سامنے رکھ کے اپنے کردار کا جائزہ لو۔ کیا آج تمہارا کردار بنی اسرائیل والا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں والا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم میں دی گئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عہد اللہ رب العزت کی ذات سے کیا اس کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو عہد ہم دنیا میں کسی کے ساتھ کریں ہمیں اس کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔